السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم فارغات اور معزز طالبات، آج ہمارا موضوع ہے تاریخ وفیات۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین، تابعین، اتباع التابعین اور دیگر اساتین علم کی تاریخ وفیات بإذن اللہ ہم معلوم کریں گے، اور اس سے پہلے کے دو دروس میں ہم نے چند شخصیات کی تاریخ وفیات ہم نے معلوم کی الحمدللہ۔ اب آئیے آج ہم معلوم کرتے ہیں تھوڑا ایک الگ انداز سے کہ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کا جو طبقہ تھا وہ یقیناً دنیا کا سب سے بہترین طبقہ ہے انبیاء کے بعد، اس میں کوئی اختلاف ہی نہیں۔ بحیثیت مسلمان ہمارا یہ عقیدہ ہونا چاہیے، اس روئے زمین میں انبیاء کے بعد اگر کوئی مقدس جماعت گزری ہے تو وہ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی ہیں۔ ان صحابہ سے متعلق چند اہم معلومات ہم حاصل کرتے ہیں کہ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین میں سے وہ کون کون ہیں جو بالکل مختلف ناحیے سے آخر میں وفات پائے۔ سب سے پہلے عشرہ مبشرہ میں سے آخر میں وفات پانے والے، یعنی وہ 10 صحابہ جن کو اللہ کے نبی نے دنیا ہی میں جنت کی بشارت دی، تو ان 10 صحابہ میں سب سے آخر میں وفات پانے والے سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ ہیں، جن کی وفات 50/5 ہجری میں ہوئی۔ غزوہ بدر میں جو صحابہ شریک تھے، یقیناً اللہ تعالیٰ نے ان کی خاص فضیلت ذکر کی۔ بدر میں جو شریک ہوئے انہوں نے جو فضیلت پائی، جو مقام و مرتبہ پایا، یقیناً وہ صحابہ پا نہیں سکتے جو بدر میں شریک نہ ہو سکے۔ تو شرکاء بدر کی خصوصیات ہیں، اور سب سے بڑی خصوصیت یہ ہے اللہ نے ان کے حق میں ایک عام اعلان کیا کہ افعلوا ما شئتم فقد غفرت لکم، اے بدری صحابہ جو چاہے تم کرو آنے والی زندگی میں، میری مغفرت تم پر واجب ہو گئی، میں نے تمہیں بخش دیا۔ سبحان اللہ، یہ فضیلت اللہ نے شرکاء بدر کو عطا کی۔ تو بدر میں جو شریک ہوئے تو ان بدری صحابہ میں سب سے آخر میں وفات پانے والے جو صحابی ہیں، کعب بن عمر الانصاری رضی اللہ عنہ۔ کعب بن عمر الانصاری رضی اللہ عنہ، یہ وہ صحابی ہیں جو بدر میں شریک تھے، اور بدر میں شریک ہونے والوں میں سب سے آخر میں وفات پانے والے یہ صحابی ہیں جن کی وفات 50/5 ہجری میں ہوئی۔ امہات المؤمنین میں سب سے آخر میں وفات پانے والی یقیناً ام سلمہ رضی اللہ عنہا ہیں، جیسے اس سے پہلے بھی ہم نے اشارہ کیا، ہند بنت ابی امیہ المخزومیہ، ام سلمہ رضی اللہ عنہا ام المؤمنین، یہ سب سے آخر میں وفات پانے والی امہات المؤمنین میں سے 60/1 ہجری میں، بعض نے 60/2، بعض نے 60/3، بعض نے 60/4 کہا، بہرحال 60/1 ہجری میں۔ اور یہ بات آپ جانتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مکے میں تھے تو جب آخری یعنی سال تھے، 13 سال آپ نے زندگی بسر کی، تو آخری سالوں میں مدینے سے چند لوگ اللہ کے نبی سے ملاقات کے لیے آیا کرتے تھے، اور اللہ کے نبی سے انہوں نے بیعت بھی کی، اسے بیعت العقبہ کہتے ہیں، العقبہ الاولی، العقبہ الثانیہ۔ تو 2 مرتبہ ان جو ہے مقدس انصاری صحابہ نے اللہ کے نبی سے بیعت کی مکے میں آ کر۔ تو بیعت العقبہ میں جو صحابہ شریک تھے مدینے کے، اس بیعت العقبہ میں شریک صحابہ میں سب سے آخر میں وفات پانے والے جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ ہیں، جن کی وفات 70/8 ہجری میں ہوتی ہے۔ بیعت العقبہ میں شریک صحابہ میں سب سے آخر میں وفات پانے والے انصاری صحابی جابر بن عبداللہ الانصاری رضی اللہ عنہ ہیں، جو 70/8 ہجری میں وفات پاتے ہیں۔ اور بیعت الرضوان ہم جانتے ہیں، یہ وہ بیعت ہے جو درخت کے نیچے ہوئی تھی، دراصل صلح حدیبیہ کے موقع پر، جب اللہ کے نبی نے مشرکین مکہ سے گفتگو کرنے کے لیے اپنے داماد عثمان بن عفان کو بھیجا، تو یہ غلط خبر یہ موصول ہوئی مسلمانوں میں کہ مکہ والوں نے حضرت عثمان کو شہید کر دیا، یہ غلط خبر تھی۔ لیکن جیسے ہی خبر ملی، اللہ کے نبی اور صحابہ
ایک درخت کے نیچے جمع ہو گئے اور اللہ کے نبی کے ہاتھوں 1400 صحابہ نے بیعت کی کہ ہم حضرت عثمان کے خون کا بدلہ لے کر واپس لوٹیں گے. تو اللہ کے نبی کے ہاتھوں انہوں نے بیعت کی، اور اس بیعت کا ذکر اللہ نے 20 پر 6ویں پارے میں سورۃ الفتح میں اللہ نے ذکر کیا ہے. لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرۃ فعلم ما فی قلوبہم. اللہ کی رضامندی ان لوگوں کو لاحق ہو گئی جو اس بیعت میں شریک تھے. تقریباً 1400 صحابہ شریک تھے. وہ 1400 جو صحابہ شریک تھے بیعت الرضوان میں، ان میں سب سے آخر میں وفات پانے والے جو صحابی ہیں وہ عمرو بن حریث رضی اللہ عنہ. عمرو بن حریث، عمرو بن حریث رضی اللہ عنہ ہیں، جن کی وفات 80 پر 5 ہجری میں ہوتی ہے. جن کی وفات 80 پر 5 ہجری میں ہوتی ہے. اور وہ صحابہ جنہوں نے 2 قبلے کو ایک ساتھ پایا، 2 قبلے پانے والے بھی ہیں، یعنی فلسطین جب قبلہ تھا اس کو بھی پایا، اور اسی طرح سے جب ہمارا قبلہ کعبۃ اللہ کر دیا گیا اس کو بھی پایا. اور ایک ساتھ یعنی جب نماز پڑھ رہے تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا رہے تھے، تو اس موقع پر اچانک آیت نازل ہوئی فولی وجہک شطر المسجد الحرام، سورہ بقرہ کی. اللہ کے نبی نے دوران نماز ہی اپنے قبلے کو بدل لیا. تو اس طرح 2 قبلہ پانے والے جو صحابہ تھے، ان میں سب سے آخر میں وفات پانے والے صحابی، 2 قبلہ پانے والوں میں سب سے آخر میں وفات پانے والے صحابی عبداللہ بن بصر المازنی رضی اللہ عنہ ہیں. عبداللہ بن بصر المازنی رضی اللہ عنہ ہیں، جن کی وفات 80 پر 8 ہجری میں ہوتی ہے. اب آئیے معلوم کرتے ہیں کہ مدینے میں سب سے آخر میں وفات پانے والے صحابی کون ہیں. مدینے میں سب سے آخر میں وفات پانے والے صحابی کون ہیں؟ سہل بن سعد الساعدی رضی اللہ عنہ ہیں، جن کی وفات مدینے میں ہوتی ہے. اور مدینے میں جو صحابہ تھے ان میں سب سے آخر میں وفات پانے والے یہی صحابی ہیں، جن کی وفات 80 پر 8 ہجری میں ہوتی ہے. اور بصرہ میں سب سے آخر میں وفات پانے والے صحابی، بصرہ میں جو عراق کی 2 مشہور بستیاں ہیں کوفہ اور بصرہ، تو بصرہ جو شہر ہے اس بصرہ میں سب سے آخر میں وفات پانے والے صحابی حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ ہیں، جن کی وفات سن 90 پر 3 ہجری میں ہوتی ہے. اور کوفہ میں جو دوسری بستی ہے عراق کی، اس جہاں پر حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے دعوت و تبلیغ کا فریضہ انجام دیا، جہاں حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی پیدائش ہوتی ہے، اس مقام کو کوفہ کہتے ہیں. تو کوفہ میں سب سے آخر میں وفات پانے والے جو یعنی صحابی ہیں وہ عبداللہ بن ابی اوفا رضی اللہ عنہ ہیں. عبداللہ بن ابی اوفا رضی اللہ عنہ ہیں، جن کی وفات 80 پر 6 ہجری میں ہوتی ہے. اور سیریا میں سب سے آخر میں وفات پانے والے جو صحابی ہیں وہ عبداللہ بن بصر المازنی رضی اللہ عنہ ہیں، جو ہم نے اس سے پہلے ابھی قریب میں ذکر کیا کہ 2 قبلے کو پانے والے جو صحابہ ہیں تو ان میں سب سے آخر میں وفات پانے والے یہی عبداللہ بن بصر ہیں، جو سیریا میں شام میں سب سے آخر میں وفات پانے والے صحابی ہیں 80 پر 8 ہجری میں. اور اسی طرح افریقہ میں دعوت و تبلیغ کی غرض سے بعض صحابہ مختلف خطوں میں پھیل گئے. ان میں سے افریقہ کا بھی بعض صحابہ نے رخ کیا، تو ان میں افریقہ کے علاقوں میں جو دعوت و تبلیغ میں مصروف تھے، تو ان میں سب سے آخر میں وفات پانے والے جو صحابی ہیں وہ رویفع بن ثابت، را واو یا فا عین، رویفع پڑھنا کیسے اس کو؟ رویفع، را واو یا فا عین، رویفع بن ثابت رضی اللہ عنہ ہیں، جو افریقہ میں جن کی وفات ہوتی ہے سن 50 پر 6 ہجری میں. سن 50 پر 6 ہجری میں آپ کی وفات ہوتی ہے. مکے میں سب سے آخر میں وفات پانے والے جو صحابی ہیں، جو خاص کر روایت حدیث کے حوالے سے جنہوں نے احادیث کی روایت کی، تو ان میں سب سے آخر میں مکے میں وفات پانے والے صحابی حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما ہیں، جن کی وفات 70 پر 3 ہجری میں ہوتی ہے. 70 پر 3 ہجری میں عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کی وفات ہوتی ہے، جو مکے میں انتقال ہونے والے آخر جو ہے یعنی راوی حدیث صحابی ہیں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما. ہم جانتے ہیں کہ خود مدینہ کے آس پاس، مکے کے آس پاس جو مختلف دیہات تھے، ان دیہات میں رہنے والے لوگوں نے بھی اسلام قبول کیا،
اور صحابہ کی ایک تعداد بھی مختلف دیہاتوں میں آباد تھی۔ تو دیہات میں رہنے والے صحابہ میں سب سے آخر میں وفات پانے والے صحابی، دیہات میں رہنے والے صحابہ میں سب سے آخر میں وفات پانے والے جو صحابی ہیں وہ سلمہ بن الاکوع رضی اللہ عنہ ہیں۔ سلمہ بن الاکوع رضی اللہ عنہ، یہ وہ صحابی ہیں، حمزہ کاف واو عین، یہ وہ صحابی ہیں جو دیہات میں رہتے تھے، اور دیہات میں رہنے والے وہ صحابی جن کی سب سے آخر میں وفات ہوئی یہی سلمہ بن الاکوع رضی اللہ عنہ ہیں، جن کی وفات 70 پر 4 ہجری میں ہوتی ہے، جن کی وفات 70 پر 4 ہجری میں ہوتی ہے۔ اور اسی طرح یعنی صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا جو طبقہ تھا، اس طبقے میں سب سے آخر میں وفات پانے والے جو صحابی ہیں بالاتفاق، جسے امام ابن الاثیر، امام ابن کثیر رحمہم اللہ اور دیگر علماء نے نقل کیا کہ ابو الطفیل عامر بن واثلہ اللیثی رضی اللہ عنہ، ابو الطفیل عامر بن واثلہ اللیثی رضی اللہ عنہ جو سن 110 ہجری میں وفات پاتے ہیں، جنہوں نے 107 سال کی عمر پائی، تو سن 110 ہجری میں وفات پاتے ہیں، جنہوں نے لمبی عمر پائی، 107 سال کی عمر پائی ہے کہ نہیں، 107 107 سال کی عمر پائی، سبحان اللہ۔ تو یہ وہ صحابی ہیں ابو الطفیل عامر بن واثلہ۔ تو گویا کہ سن 110 ہجری سے صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی جماعت کا خاتمہ اس روئے زمین سے ہو جاتا ہے۔ اب آئیے معلوم کرتے ہیں کہ تابعین میں سب سے آخر میں وفات پانے والے تابعی کون ہیں، خاص کر روایت حدیث میں۔ اب ایک بالعموم ایک ہے، بالخصوص ایک ہے۔ ایک بالخصوص یعنی وہ تابعین جنہوں نے صحابہ اکرام سے شاگردی حاصل کی، جنہوں نے صحابہ اکرام سے احادیث کا بڑا ذخیرہ لیا، اور تابعین کی ایک بڑی تعداد ایسی ہے جو احادیث کو جنہوں نے بہت زیادہ روایت کیا۔ تو ایسے زیادہ روایت کرنے والے تابعی حضرات میں سب سے آخر میں وفات پانے والے سلیمان بن مہران الاعمش، سلیمان بن مہران الاعمش رحمہ اللہ ہیں، جو سن 140 پر 7 ہجری میں وفات پاتے ہیں۔ اور تابعین میں بالعموم سب سے آخر میں انتقال ہونے والے تابعی، یعنی صحابہ اکرام سے جنہوں نے شاگردی حاصل کی، تو ان میں سب سے آخر میں وفات پانے والے جو تابعی ہیں ان کا نام ہے خلف بن خلیفہ، خلف بن خلیفہ الکوفی، خلف پڑھنا ہے اس کو، خلف نہیں، خلف بن خلیفہ الکوفی رحمہ اللہ، جن کی وفات سن 180 پر 1 ہجری میں ہوتی ہے، جن کی وفات سن 180 پر 1 ہجری میں ہوتی ہے۔ تو گویا کہ یہیں سے تابعین کا سلسلہ ختم ہوتا ہے، 110 میں صحابہ کا سلسلہ ختم ہوتا ہے، اور 180 پر 1 میں تابعین کا سلسلہ ختم ہوتا ہے۔ انہوں نے خلف بن خلیفہ الکوفی نے رحمہ اللہ نے لمبی عمر پائی، 100 سے زائد سال آپ نے جو ہے پایا۔ اور تبع تابعی کون ہیں؟ یعنی یہ وہ ہیں جو تابعی کے شاگرد ہوتے ہیں، تابعی کے شاگرد کو تبع تابعی کہتے ہیں۔ تو تبع تابعی میں سب سے آخر میں وفات پانے والے جو تبع تابعی ہیں ان کا نام ہے تبع تابعی کا الحسن بن عرفہ البغدادی، الحسن بن عرفہ البغدادی رحمہ اللہ ہیں، جن کی وفات 250 پر 7 ہجری میں ہوتی ہے۔ تو گویا کہ 250 پر 7 سے تبع تابعی کا سلسلہ ختم ہوتا ہے، جنہوں نے 120 سال کی عمر پائی، جنہوں نے 120 سال کی عمر پائی۔ تو الحسن بن عرفہ البغدادی رحمہ اللہ ہیں، جو یہ وہ آخر تبع تابعی ہیں جن کی وفات ہوتی ہے اس روئے زمین میں 250 پر 7۔ صحابہ اکرام میں سے ابو الطفیل عامر بن واثلہ 110، اور تابعین میں خلف بن خلیفہ الکوفی 180 پر 1، تبع تابعی میں الحسن بن عرفہ البغدادی 250 پر 7۔ یہ چند معلومات رہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہماری دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے علم کو علم نافع بنائے، اور جو کچھ ہم حاصل کر رہے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان معلومات کو ہمارے ذہنوں میں محفوظ رکھے۔ رمضان کی قدر کرنے کی اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے، اور آپ میں سے وہ طالبات جو مرحلہ تحفیظ میں جنہوں نے قدم رکھا ہے اور آگے بڑھ رہی ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ
آپ میں ہمت دے اور اس راہ کی مشکلات کو آپ کے حق میں آسان فرمائے، اس راہ میں آنے والی رکاوٹوں کا مقابلہ بلند ہمتی سے کرنے کی اللہ آپ میں سے ہر ایک کو توفیق عطا فرمائے، اور لمحات رمضان میں زیادہ سے زیادہ قرآن کا حصہ اپنے سینے میں بسانے کی اللہ توفیق عطا فرمائے، آمین۔ جزاکن اللہ خیرا وبارک فیکن وشکرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔